हेलो एवरीवन। मैं वीडियो बनाने लगा था ऑन हाउ टू सेव मनी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे पहले वीडियो बनानी चाहिए कि व्हाई यू शुड सेव मनी। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आपने नई नई जॉब शुरू की है या आप बिज़नेस कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप 20,000 रुपये इनकम कमा रहे हैं या 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज नहीं करेंगे तो यू विल रिग्रेट इट सूनर और लेटर। आपने सुना ही होगा कि वर्क हार्ड नाउ एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लें कि वर्क हार्ड नाउ एंड मैनेज योर फाइनेंसेस स्मार्टली। अगर आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको स्मार्टली मैनेज नहीं करेंगे तो डज नॉट मैटर हाउ मच मनी यू मेक, आप को शायद सारी ज़िंदगी ही हार्डवर्क करना पड़े और अनफॉर्चुनेटली आपको शायद सुकून का सांस जो है वो नसीब ना हो। तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जिस भी इस टाइम सिचुएशन में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे एक्सपीरियंस्ड लेवल पे हैं या चाहे रिटायर होने लगे हैं, अगर आपने अभी तक सेविंग्स की तरफ गौर नहीं किया तो आपको ज़रूर करना चाहिए और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँगा विद अ रिक्वेस्ट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गो टू द वीडियो। आपने न्यूज़ में देखा होगा स्पेशली कोरोना के दिनों में कि हमारे जो कई सारे सक्सेसफुल एक्टर्स एक्ट्रेसेस या जो स्पोर्ट्समैन हैं, इसके अलावा जो कमेडियन हैं, वो अपनी ओल्ड एज में या कई सारे इवन इन देयर यंग एज अब उन्होंने जब अपने प्राइम पे थे तो काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन अब वो काफ़ी बुरे हालात में है फाइनेंशियली, जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसा तो कमाया और अच्छा कमाया, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को सही तरह से मैनेज नहीं किया। सो अगेन इट्स अ प्रूफ दैट नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्पेंडिंग इट। अच्छा, मेरे इंट्रो से आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम जो मनी सेविंग की बात करेंगे वो पैसे बचाने के बारे में है इन अ लॉन्ग टर्म। हम यहाँ इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि आप किस तरह पैसे बचा सकते हैं एक्सबॉक्स ख़रीदने के लिए या थाईलैंड में वेकेशन पे जाने के लिए या फिर एक नई गाड़ी ख़रीदने के लिए या फिर किसी के लिए स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। उस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने पैसों को एंटरटेनमेंट पे खर्च ना करें या आप लोगों की मदद उनसे ना करें, लेकिन डू इट स्मार्टली ताकि आप खुद भी पैसे बनाएं और दूसरों को भी पैसे बनाने में हेल्प करें। और ना ही ये वीडियो इस बारे में है कि आप बस पैसे जमा करते जाएं ब्लाइंडली और जिसका कोई मकसद ना हो, मतलब आप सांप बन के बैठे रहें सारी ज़िंदगी अपनी सेविंग्स पे और उनको इन्वेस्ट ना करें। दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑब्वियसली अगर आप पैसे बचा के स्पेशली अगर कैश में रखेंगे तो इन्फ्लेशन के साथ हर साल उस पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो पैसे बचाने का वो ये है कि आप उसको इन्वेस्ट भी करें। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पैसे बचाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, वीडियो में चल के मैं आपको 5 रीजंस दूंगा वाई यू शुड सेव मनी। जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है पे योरसेल्फ। अपनी एक पहले वीडियो में मैंने आपको एक बुक रेकमेंड की थी, रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ी तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें भी उस कॉन्सेप्ट के बारे में बड़ी अच्छी तरह बात की गई है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब आपके पास इनकम आती है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप अपने जितने भी बिल्स हैं वो पे करते हैं, यूटिलिटी बिल्स, आप अपना रेंट पे करते हैं, अपनी ग्रोसरी
کرتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل بلز اگر آپ نے کچھ پے کرنے ہوں، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ، اپنے کپڑے لینے، ان سب چیزوں پہ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ سب پیسے اپنے آپ پر ہی خرچ کر رہے ہیں یا اپنی فیملی پہ، تو پے یور سیلف کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سوچیں تو آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ جاب سے یا اپنے بزنس سے اپنی سروسز سیل کر کے کسی سے پیسے لے رہے ہیں انکم کی صورت میں، اور ان پیسوں کو باقی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جیسے الیکٹریسٹی کمپنی یا کسی سپر اسٹور میں جب آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ اپنے آپ کو پے نہیں کر رہے، آپ دوسرے لوگوں کو پے کر رہے ہیں. تو پے یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس انکم آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کم از کم 10% اس میں سے لے کے علیحدہ کر لینے ہیں، جو کہ آپ کی سیونگز ہوگی. اس کے بعد جتنے بھی پیسے بچیں گے اس سے آپ نے اپنے باقی تمام خرچے کرنے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پے کرنا ہے 10% اینڈ دین ایوری ون ایلس 90%. اب اس 10% کا آپ کریں گے کیا؟ تو اس 10% سیونگ سے آپ خریدیں گے فائنینشیل فریڈم. اب فائنینشیل فریڈم کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ پیسے سیو کریں گے آپ ان کو انویسٹ کریں گے، اور ان کو انویسٹ کر کے کچھ ایسٹس خریدیں گے. جیسے وہ ایسٹس ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایسٹس اسٹاکس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایسٹس جو ہیں آپ کو انکم پروڈیوس کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ کام کر کے پیسے کمائیں، آپ کی جو سیونگز ہیں وہ آپ کے لیے مزید پیسے کمائیں گی. انکم آئے گی، اس کو آپ دوبارہ انویسٹ کر دیں تو وہ آپ کو مزید پیسے کما کے دے گی، اس کو آپ دوبارہ انویسٹ کر دیں تو وہ سائیکل جو ہے وہ چلتا جائے گا. مطلب آگے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. گول آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے لیے کام کریں گے اور اتنی انکم جنریٹ کریں ہر مہینے کہ آپ کے جو ہر ماہ کے خرچے ہیں وہ کور ہو جائیں. جب آپ کے جو ایسٹ سے جو انکم آ رہی ہے اس سے آپ کے سارے ایکسپینسز کور ہو جائیں گے. ایٹ دیٹ پوائنٹ یو ہیٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس، یعنی کہ آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یور ٹائم ول بی فری، یو کین اسپینڈ اٹ ایز یو وانٹ. آبویسلی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے کئی سارے دوسرے اسپیکٹ ہیں جن پہ ہم شاید کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی رسک ٹالرنس جو ہے وہ انکریز کر دیتی ہے. بہت سی چیزیں جو آپ نارمل سچویشن میں اٹیمپٹ نہیں کرتے، اگر آپ you are in a financial independent situation، وہاں پہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور obviously greater risk کا مطلب ہے greater profits. دوسری ریزن why you should save money وہ ہے جی ایمرجنسی فنڈس. کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایمرجنسی فنڈس ہونے چاہیے تاکہ آپ کسی بھی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن سے آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی کے پاس آ کے پیسے مانگنے پڑیں، لیکن آپ نے کچھ پیسے سیو کیے ہوں اس مقصد کے لیے. جیسے کوئی انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی النس ہو جاتی ہے، یا کوئی COVID-19 جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، تو آئیڈیلی آپ کے پاس 3 to 6 months جو آپ کے ایکسپینسز ہیں اتنے پیسے سیو ہونے چاہیے کسی بھی سیونگز اکاؤنٹ میں، یا کہیں پہ بھی آپ ان کو علیحدہ سے رکھ لیں. کیش بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ ان پیسوں کو یوز کر سکیں. پیسے کیوں بچانے چاہیے؟ اس کی تیسری ریزن یہ ہے کہ جی گھر خریدنے کے لیے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے گھر خریدنے کو پہلی جو ریزن ہے اس میں مینشن نہیں کیا جہاں پہ ہم ایسٹس خریدنے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ ایسٹ ٹیکنیکلی نہیں ہے، وہ ایک لائبلٹی ہے. کیونکہ ایسٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جس سے آپ کو انکم آئے. جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پہ آپ کو انکم تو نہیں آتی بلکہ آپ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسٹل آئی تھنک بائنگ ہاؤس ٹو لیو ان از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ، کیونکہ جب آپ گھر لیتے ہیں ایک تو آپ کو رینٹ کا خرچہ بچتا ہے، دوسرا آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ چاہے آپ پوری سے پوری سچویشن میں ہوں آپ کے پاس کم از کم آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ چھت ہوگی. اس کے علاوہ جو ہاؤس پرائسز ہیں وہ انفلیشن کے ساتھ انکریز ہوتی ہیں، تو ایک طرح سے آپ کو انفلیشن کے اگینسٹ جو ہے ہیج مل جاتا ہے، اور آپ کی پراپرٹی کی ویلیو تو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے بہت زیادہ آبادی کے ملک ہیں وہاں پہ
انفلیشن کے علاوہ بھی گھروں کی پرائس جو ہے وہ کافی انکریز ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ سے گیٹنگ ہاؤس از اے گڈ پرپز ٹو سیو منی. اگلی جو ریزن ہے وچ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ وہ ہے جی ریٹائرمنٹ فنڈ. آج سے 20-30 سال پہلے گورنمنٹ کی جابس جو تھی ان کو کافی آئیڈیلائز کیا جاتا تھا. اس کی وجہ ایک تو تھی کہ سیکیورٹی آف دا جاب, اور دوسرا جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تبھی آپ کو پینشن ملتی رہتی تھی. لیکن اب سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے. زیادہ تر جو گورنمنٹ کمپنیز ہیں وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہیں, ہونے والی ہیں, یا وہ پرائیویٹائز ہونے کے پروسیس میں ہیں. اچھا, پرائیویٹ جابس کا شیئر جو مارکیٹ میں زیادہ ہو رہا ہے. پرائیویٹ جابس جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ یا پینشن آپ کو نہیں دیتی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں وہ بچائیں تاکہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ فزیکلی اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ آپ جاب کر سکیں, آپ کسی پہ فائنینشلی بوجھ نہ بنیں اور آپ اپنے خرچے جو ہیں وہ خود اٹھا سکیں. اچھا, ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس ہیں وہ یورپ اور USA میں تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, لیکن اب سب کانٹیننٹ میں بھی کئی سارے بینکوں نے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کی آپشن دے دی ہے. تو اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اچھا, اگلی چیز ہے جی چلڈرن ایجوکیشن. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اس وقت تو پھر بھی آپ کو ابھی سے ان کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دینے چاہیے تاکہ جب وہ 18-20 سال کے ہوں, ان پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ان کو یوز کر سکے. اچھا, اس سلسلے میں ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں بچے بڑے لکی ہیں کیونکہ جو ماں باپ ہیں وہ زیادہ تر 2 چیزوں کا خرچہ تو اٹھا ہی دیتے ہیں, ایجوکیشن اور شادیاں. شادی کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا کیونکہ ہوپ فلی شادیوں کے خرچے آئندہ کچھ سالوں میں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. حالانکہ جو انسٹاگرام ہے اس پہ دیکھ کے تو نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا, لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. یہاں پہ ہوتا ہے ویڈیو کا اختتام. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. بائے.